جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے ان کی ویڈیو دیں گے جن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے یا غلط نہیں ہے، تو میں مان لوں گا کہ انجینئر نے آپ لوگ کے اوپر بلا وجہ کا کفر ٹھہرا ہے، تو کوئی حدیث ہے ہمارے نبی کی کوئی اگر کسی کو کفر کہے گا اور وہ کافر نہ ہو تو پھر کفر اس پر لوٹتا ہے، تو میں پھر انجینئر کو مشرک سمجھوں گا، کافر سمجھوں گا، اسے اعلان برات کر دوں گا۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ایک شخص سے ڈیبیٹ ہوئی، آن لائن گفتگو ہوئی ایک دوست کے وسیلے سے، جس کا اختتام اسی پر ہوا کہ اگر انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے تو میں انہیں کافر سمجھوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ اگر کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے پر لوٹے گا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ ویڈیو بھیج دیں، اور میں نے ان کو جب ویڈیو بھیجی اور دکھائی ان کو اور بتایا بھی کہ یہ انجینئر کی ویڈیو ہے، مفتی کی فرمائش پر کلپ 6 منٹ اور 50 سیکنڈ پر اس نے یہ باتیں کی ہیں، ابھی تک اس صاحب کا جواب نہیں آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کراچی کے ایک بھائی نے مجھے کئی مرتبہ میرے سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایک نوجوان ہیں جس کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ذرا ان سے بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نوجوان کا فون آیا، اس نے بات کرنا چاہی، تو 11 بجے کا ٹائم ہم نے مختص کیا کہ آپ 11 بجے دن کو آپ کال کیجئے گا، تو اس نے 11 بجے کال کی اور اس نے اجازت چاہی کہ میں آپ کی کال کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل کریں، اور جب یہ بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں، تو انہوں نے ابھی تک وہ ریکارڈنگ نہیں بھیجی، تو مجھے پھر یہ آپ کو بتانا پڑا کہ اس طرح ایک گفتگو ہوئی تھی، شاید آپ کو یہ فائدہ دے، کل اس طرح کے سوالات جب آئیں گے تو آپ کو ایسوں کو جواب دینا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ اہل سنت حق پر ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ الحمدللہ اہل سنت حق پر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی اس کو کہتے ہیں کہ سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ کس طرح مرزا ان کو گمراہ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہسٹری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خوارج الگ ہوئے، انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے بعد میں فرقے بنائے، معتزلی بن گئے، کوئی قدری بن گئے، کوئی جہمی بن گئے، تو میجورٹی وہ تھی جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت رکھتے تھے اور سنت رسول پر ان کا عمل تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی پر کاربند کرتے ہوئے، مسلم شریعہ میں حدیث ہے، امام ابن سیرین لکھتے ہیں، ظاہر ہے ابن سیرین تابعی ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت سے حدیثیں لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہاں یہ نام پڑا اس وجہ سے کہ ہم اہل سنت ہیں، یعنی کہ سنت والے ہیں اور والجماعت اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوئے جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، جیسے کہ خوارج، تو اہل سنت کا نام وہاں سے پڑا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ما انا علیہ و صحابی، وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی میرے طریقے پر چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو وہ ہوں گے ناجی۔ تو تمام محدثین فقہا نے اہل سنت ہی کو ناجی قرار دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 73 فرقوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلا ذکر جو آپ نے فرمایا اہل سنت کا فرمایا۔ تو میں نے اس بچے کو سمجھایا کہ اہل سنت وہاں سے نام پڑا ہے، اور اس وجہ سے نام پڑا ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت ہی سے نکلے ہیں۔ اس کا اگلا جو سوال تھا کہ جب قرآن میں یہ کہ آپ فرقے نہ بنائیں، فرقوں سے بچیں، تو پھر یہ فرقے کیوں ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم نہیں نکلے، ہم تو وہی ہے نا جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم تو وہی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے۔ نکلے کون ہیں؟ خوارجی نکلے ہیں۔ نکلے کون ہیں؟ معتزلی نکلے ہیں۔ ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہیں،
ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر میجورٹی اسی پر تھی، تو جو نکلتے گئے معتزلی ہوتے گئے، کوئی خوارج ہوتے گئے، کوئی قدری ہوتے گئے، کوئی جہمی ہوتے گئے، تو اللہ نے فرمایا مت نکلو، لیکن وہ نکل گئے، لیکن ہونا تھا، یہ نکلنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نکلنے والے جنتی نہیں ہوں گے، نکلنے والے جہنمی ہوں گے، وہ جو اصل ہوگا، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ ہوگا ناجی۔ اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرقوں میں شامل ہونے کی بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور منع فرمایا ہے کہ فرقے مت بناؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی فرقے نہیں بناتے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارا وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو نکلنے والے جو نکل گئے، ہم الگ سے کوئی فرقے نہیں بناتے، ہم ہاں یہ 73 میں سے ایک ہوگا، کیونکہ ظاہر وہ نکل گیا تو یہ بھی رہے گا، تو یہ میجورٹی اس کی ہوگی، تو یہ ناجی ہوگا، یہ فرقہ کیا ہوگا؟ ناجی ہوگا۔ آپ 73 میں سے آپ کا ایک کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہوگا، اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں ہے کسی میں تو آپ تو ہیں کچھ بھی نہیں۔ جب آپ 73 میں سے آپ کچھ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں میرا کوئی فرقے سے کسی تعلق نہیں ہے، یعنی میرا سنی سے بھی تعلق نہیں ہے، میرا شیعہ سے بھی تعلق نہیں، تو آپ 73 میں تو شامل ہی نہیں ہیں، آپ تو اس دوڑ سے الگ ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 73 کا ذکر فرما کے ایک کو ناجی کہا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں میں سنی ہوں، ہاں یا آپ کو ماننا پڑے گا تو میں قدری ہوں، میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں، جو کچھ بھی ہے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ کہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو آپ کا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ وہ ایک حدیث سے تحریف کر کے کوشش کرتے ہیں اس حدیث کا مفہوم بگاڑنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ تم ننگے پھرو، وہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ڈرانا چاہتے ہیں کہ تم نے اس طرح کا لباس نہیں پہننا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ فرقے مت بناؤ۔ حدیث کا مفہوم بدل دیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ناجی اس کو فرما رہے، وہ حدیث اور ہے جس میں یہ فرمایا، مسلم میں جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما رہے کہ تم نے ایسا لباس نہیں پہننا، اور یہ منع نہیں فرما رہے، فرمایا کہ ایک کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کے ساتھ تم نے جڑنا ہے۔ کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے طریقے پر چلے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں، اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو حدیث کو کس طرح اس کا مفہوم بگاڑتا ہے، یہ حدیث میں تحریف کرتا ہے۔ جب یہ میں نے اس بچے کو سمجھایا، وہ کہتا اچھا تو یہ جو قادری ہیں، یہ جو عطاری ہیں، جو مالکی ہیں، شافعی، میرے یہ سارے سنی ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے، جس طرح مہاجرین کی نسبت ہے، انصار کی نسبت ہے، باہلی صحابات ہیں ان کی نسبت ہے، مکی صحابات ہیں، مدنی ان کی یہ ایک نسبت ہے۔ قبیلے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، شہر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی فقہ کے امام کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی شخص کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ جس طرح مرزا جیلمی نے ان کو بتایا کہ فرقے ہیں، تو اس کو بات سمجھ آئی کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اہل سنت میں جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ فقہ ہے، سوچ ہے کسی مسائل کو اخذ کرنے کی۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں تحریف کرتا ہے، اور اپنا کیونکہ تھا میں فرقوں کو تو مانتا نہیں، اور میں جو فرقوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ وہی نظریہ ہے جو مسعودی کا نظریہ ہے، جو کہتے تھے ہم جماعت المسلمین ہیں، باقی سارے جو ہے وہ غیر ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا اگلا سوال اس لڑکے کا یہی تھا جو مرزا اس کو سکھاتا ہے کہ دیکھیں بھی ہم تو مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کے تم، کوئی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیا ہوں۔ تو اس کا جواب مرزا نے اگر پڑھا ہوگا، اس کے بابے نے اس کو دیا ہے، کہتا میں علمی کتابیں ہوں۔ مرزا کے بابا ہیں حافظ زبیر الزئی، اس کی کتاب مقالات جلد 5 صفحہ نمبر 124 پر فرقہ مسعودیہ کے جو ان کے دعوے تھے وہ یہی دعوے کرتے تھے۔ مسعودی جس کو مرزا بھی کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں،
مرزا کہتا ہے کہ میں مسعودی فرقوں کے کافر کہتا ہوں، ایک شیعہ کا فرقہ ہے اس کو میں کافر کہتا ہوں۔ تو مسعودی فرقے جو ہے، مسعودی فرقہ، تو وہ ان کی جماعت المسلمین، وہ کہتے تھے کہ اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی اور دین اسلام 6 فرقے ہیں، میرا فرقہ دین اسلام ہے۔ تو مرزا کے بابے نے جواب دیا کہ حنفی شافعی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ اور پھر مرزا کے بابے نے اس کو جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم جماعت مسلمین ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ جیسے مرزا ان کو کہتا ہے کہ بھئی قیامت کے قرب قیامت سے پہلے یہودیوں سے جب مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پتھر آواز دے گا، مسلمانوں کو پتھر آواز دے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو مرزا کہتا ہے ہاں اس نے میری ویڈیو سنی ہوگی، تو میں ادھر ادھر دیکھے گا، میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو حنفی ہوں۔ تو بھائی وہاں ایک اور روایت میں بخاری میں وہ مومن کا ذکر بھی ہے۔ تم اگر صرف کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اگر پتھر نے مومن کی آواز دی تو پھر کیا کرو گے؟ تو مسلمان مومن ہونا، مرزا کے بابے نے ساری اس کی وضاحت کی، اگر اس نے پڑھا ہوگا تو اس مسعودی کو جواب دیا۔ ساری مسعودی کا جو نظریہ ہے مرزا نے اڈاپٹ کیا ہے۔ جو مسعودی کے اعتراضات ہیں، مرزا کے بھی وہ اعتراضات ہیں، تو جو مسعودی کو جواب دیا ہے مرزا کے بابے نے، وہی جواب مرزا کو بھی جاتا ہے۔ مرزا کے بابے نے اس نے بتایا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکارا ہے، المومن سے بھی پکارا ہے، جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اس آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 94 کہ مومن کہا ہے اللہ نے مسلمانوں کو۔ اور اسی طرح حزب اللہ، ان حزب اللہ هم المفلحون، تو اللہ کی جماعت بھی مومنوں کو کہا گیا ہے، اولیاء اللہ بھی مومنوں کو جماعت کو کہا گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ مہاجرین، انصار، سابقین، صالحین، فقراء، ربانی، الشہداء، الصدیقین، یہ سارے مومنوں کو کہا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں بھی مسلمین کے کئی نام ہیں، صحیح حدیث میں مسلمانوں کے کئی نام ہیں، امت محمدیہ، الغربا، طائفہ، حواریون، اصحاب، خلیفہ، اہل قرآن، اہل اللہ، کہتے یہ سارے نام مسلمانوں کے ہیں۔ تو مرزا کے بابے نے فرقہ مسعودیہ کے بانی کو جوابات دیے، جو جوابات مرزا کو جا رہے ہیں سارے۔ تو اسی طرح مزید اس نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یا معاشر قریش بھی کہا کرتے، یا معاشر انصار بھی کہا کرتے تھے۔ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مسلمین، محدثین، مومنین کو اہل سنت یعنی سنت والے بھی کہا گیا ہے۔ یہ امام ابن سیرین نے لکھا ہے، اور مرزا وہ خود کہتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ اہل سنت کی ہیں۔ تو پھر یہ سارے جب قیامت کے قرب قیامت میں جب آواز آئے گی، جب یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، تو پھر وہ اہل سنت جو آپ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم یہ اہل سنت کی امام ہیں، اس وقت پھر بخاری کدھر دیکھیں گے؟ امام مسلم کے ماننے والے کدھر دیکھیں گے؟ یہ صرف دھوکہ دیتا ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہاں جب ہمارا مقابلہ خوارج کے ساتھ ہوگا، رافضیوں کے ساتھ ہوگا، پھر ہم اہل سنت کہلائیں گے۔ جس طرح پاکستان میں رہنے والے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، جو پاکستان سے باہر جائیں گے صرف پاکستانی ہوں گے، لیکن پاکستان کے اندر جب مقابلہ ہوگا تو پھر سندھی ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ جناب علی پنجابی ہیں، یہ جناب پٹھان ہیں، پہچان کے لیے یہ ہوگا سارا، ہیں سارے کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح جب باہر جائیں گے تو ہم جب کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا پھر ہم مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ جب آپس میں ہماری آپس میں تمیز ہوگی تو پھر ہم سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ قادیانی ہیں۔ قادیانی تو اسلام سے خارج ہو گئے، یہ تو کہتا ہے کہ سنی تھے، سنیوں سے نکلا ہے، کہتا ہے سنیوں سے جو ہے وہ ایک فرقہ نکلا ہے۔ بھائی وہ ایک قادیانی ایک شخص تھا، وہ نکل گیا، اس کے بعد اس نے جماعت بنائی، یہ نہیں کہ پہلے فرقہ بنا کے پھر نکل گیا۔ یہ بھی کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ اس کا اعتراض کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلانا چاہیے اپنے آپ کو، ہمیں فخر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب ان کی مسجدوں میں جائیں، آپ سے پوچھیں گے کون ہے، اور کہے گا تم کون ہو؟ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان کہلانے کو بھی یہ برا جانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا یہ گھٹیا اعتراض اور جھوٹ ہے اس کا۔ ہم الحمدللہ مسلمان کہلانے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت اس لیے کہ ہم تمیز ہو جائے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم قدری نہیں ہیں، ہم شیعی نہیں ہیں۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مسلمان بھی کہا ہے، حزب اللہ بھی کہا ہے اور طائفہ بھی کہا ہے، بہت ساری اس بارے میں مسلمانوں کے نام ہیں۔ تو کوئی اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے تو اہل سنت مسلمان ہی ہوگا۔ دوسرا اس لڑکے کا اعتراض کہ جناب چشتی رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ مرزا نے ان کو سکھایا ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جس پر مرزا نے اپنے ماننے والوں کو کافر بنا دیا ہے، کیونکہ مرزا نے ان کو یہ بتایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی اسلام علی خمس، تو یہ کہتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یعنی یہ پڑھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں۔ تو وہ خود یہ یعنی ہمیں یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ والے، یعنی ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ چشتی رسول اللہ والا ہے تو میں ظاہر ہے چشتی رسول اللہ یعنی یہ مشرک ہے، تو میں اس کو کافر کہہ رہا ہوں، تو وہ ہمیں جو یہ کافر کہہ رہے ہیں، تو مرزا اپنے ماننے والوں کو خود کافر بنا رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ اور اس کے چاہنے والے، اس کے جو چیلے ہیں، وہ گلیوں میں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں چشتی رسول اللہ پڑھ لو، چشتی رسول اللہ پڑھ لو، یہ گلیوں میں کہتے ہیں ان سے، یہ ہمارے اس پر ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، تو یہ تو ہو گیا نا کافر، کیونکہ ان کو شرک سکھا رہے ہیں نا۔ ایک بے بنیاد واقعہ جس کو لے کے جناب علی انہوں نے کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، تو یہ لڑکے نے اعتراض کیا کہ جناب میں نے 2 کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ہے ہشت بہشت اور دوسری سبع سنابل، اس میں جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک بے سند واقعہ ہے، دوسری بات اس نے یہ کی کہ جناب اس میں ایک کتاب میں سبع سنابل کی تعریف تو امام احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی سبع سنابل کی تعریف کی، اس میں اس طرح کا واقعہ ہے، ملتا جلتا ہے۔ تو کیا میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر کسی کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے ہر حرف کی تعریف کرنا ہے اور کتاب کے ہر واقعے کی تعریف کرنا ہے اور کتاب کے ہر واقعے پر ایمان لانا ہے، یہ اس کا مطلب ہے؟ اگر یہ آپ کا مطلب ہے تو پھر مرزا آپ کا بے ایمان ہو گیا، کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے جو سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور قرآن پاک کے نیچے مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح کی 3ری جلد رکھی ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں 3ری جلد میں ایک ایسی حدیث ہے جس کو بندہ مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ روایت ہے جس کو البانی نے صحیح کہا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کو صحیح مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، لیکن البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ظاہری نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے منہ میں اپنے باپ کا آلہ تناسر رکھ لے۔ کہتے ہیں یہ ایسی بات نبی علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتے، تو اس روایت کو مانے گا وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا۔ تو جناب وہ روایت جو مشکات المصابیح میں آپ نے قرآن پاک کے نیچے کتاب وہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح جو ہے حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں، تو اس کتاب کی تعریف کرنے سے پھر وہ واقعہ بھی موجود ہے، پھر آپ بھی بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو بخاری کا درجہ ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقبول کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو محدثین نے لکھا ہے، بخاری کے شروع میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ کس کا استقبال ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بخاری آنے والا ہے۔ میں جب جگہ تو مجھے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام بخاری مقبول ہے، یہ کتاب مقبول ہے، تو بخاری میں کہتا ہے، مرزا نے خود کہا ہے کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں جو گستاخانہ روایات ہیں، تو اس کی تعریف کرنے والا پھر مرزا بھی تو ہو گیا گستاخ۔ وہ سارے محدثین جنہوں نے تعریف کی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ پھر یہی کہو گے نہیں جناب، اس سے مراد ہر حدیث نہیں ہوگی، اوور آل اس کتاب کی باری ہوگی، اوور آل اس کتاب کی جو تعریف کی ہے احادیث کے لحاظ سے اس بارے میں اس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حرف اور ہر لائن جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے یا اس طرح کی چیز، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ جو تعریف کی اوور آل تعریف کی ہے،
امام صاحب نے خود لکھا ہے کہ کسی کتاب کی تعریف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کی ہر لائن کی تعریف کرنا. یہ بھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی رضیہ میں لکھا ہے. اب وہ پینترا بدلتے ہیں. جناب تم نے تو اس پر مناظرے کی ہیں. جواب یہ ہے کیا ہم نے اس بات پر مناظرہ کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ؟ کیا یہ بھی ذرا دیکھیں ان سے. ایک چھوٹا سا کلپ ڈال دیتے, کہتے ہیں کہ ہمارے کلپ کاٹتے, بھائی تم یہ جو کلپ ڈالتے ہو علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اس بات پر مناظرہ کر رہے ہیں وہابی سے. آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. وہ اس بات پر مناظرہ کر رہے ہیں کہ چشتی جو ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ یہ بے سند واقعہ ہے. دوسری بات یہ اگر مان بھی لیا جائے, آپ کہتے نہیں جناب یہ کتاب میں آ گیا, تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں علامہ صاحب غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی تم چشتی رسول اللہ پڑھو, میں اللہ کا رسول ہوں. وہ فرماتے ہیں اینڈ پہ کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اگر واقعہ کو مان بھی لیا جائے تب بھی ان کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اس اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے, یا چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کلمے کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھنے والی ہے. وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے, وہ اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ کتاب میں آ گیا, آپ تم کہتے جناب یہ کتاب میں آ گیا, تو اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں, میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم ایک اللہ کے ولی پر فتویٰ لگاتے ہو اس واقعے کی بنا پر کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا کے وہ کافر ہو گئے, کہتے ہیں وہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اس واقعے کا انکار کر کے اس عقیدے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو اس طرح گھمایا ہوا ہے کہ جناب عالی ان کا عقیدہ بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں آج اگر مرزا اس کا چیلا کوئی بھی چشتی رسول اللہ پڑھ گیا, ہم اسے کافر کہیں گے. اگر یہ اللہ کے ولی کا طریقہ ہوتا تو اس وقت کروڑوں چشتی ہیں, کوئی ایک تو پڑھ رہا ہوتا. اب مرزا انس کے چاہنے والے, اب اس نے نعرہ جو لگایا ہے بابت شے نہیں ہے, اب اس کے ماننے والے جو کہہ رہے تھے بابت شے نہیں ہے, ظاہر اس کا نظریہ بن گیا نا, اس کا نظریہ بن گیا. اگر اللہ کے ولی کا نظریہ ہوتا تو آج کروڑوں جو چشتی وہ پڑھ رہے ہوتے. مطلب یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, ایک جھوٹا واقعہ تھا, اور اس پر بھی اس بات پر یہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں, لیکن جان بوجھ کے مرزا اپنے ماننے والوں کو کافر بناتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرزا کا ماننے والا کافر بن جائے گا, کیونکہ مرزا ان کو یہ سکھاتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے. یعنی یہ خود بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب 1896 سے پہلے کوئی, یعنی اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے, کہتے ہیں 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا, اس سے پہلے دیکھ رہے تو ہمیں دیکھ لو. تو اگر یہ واقعہ ہے 1896 سے پہلے کا واقعہ ہے نا, یہ 1200 عیسوی کا واقعہ ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں ہم جیسے تھے تو پھر آپ جیسے ہوئے نا. لیکن نہیں, تم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں, اس لیے ہم ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کا عقیدہ نہیں اور نہ ہی یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بالآخر بات یہاں ختم ہوئی کہ جناب عالی میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. تو میں نے کہا ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں, تم گلی میں باہر نکل جاؤ, کسی بھی سنی سے پوچھ لو, کسی بھی بچے سے, بوڑھے سے, جوان سے پوچھو بھائی تمہارا عقیدہ کیا, وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مرزا جو کہتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, مطلب یہ ان کا جز ہے, بنیادی عقیدہ ہے, تو اس نے تو سب مسلمانوں, کروڑ مسلمانوں کو مشرک بنا لیا. کہتے نہیں مرزا نے ایسا نہیں کہا. اگر مرزا نے ایسا کہا تو میں اسے کافر کہوں گا. میں نے اسے سمجھایا نا, میں نے کہا دیکھیں یہ کہتا ہے کہ بنیادی عقیدہ, پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی پر جو کفر کا فتویٰ لگائے کہ یہ کافر ہے, اگر وہ کافر نہیں کفر اس کی طرف لوٹے گا, تو یہ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے کہ چشتی رسول اللہ والے, تو ہم تو ہیں نہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, تو ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کہا ہوگا. میں نے کہا, میں نے اس کو ویڈیو دکھائی, اپنی دکھائی نہیں, آپ نے اس کی ویڈیو دکھائیں. میں نے اس کو پھر کلپ سارا بھیجا, اس کو 14 منٹ کا کلپ, مفتی کی فرمائش پر کلپ. مفتی طارق مسعود کو اس نے جواب دیا 6 منٹ اور 50 سیکنڈ پر. وہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا. تو میں نے کہا اب یہ دیکھیں اور پھر توبہ کریں,
پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ مرزا کافر، کیونکہ حدیث کا روس ہے. پھر آپ کو اپنے گھر والوں سے بھی معذرت کرنی پڑے گی، اپنے والدین سے معذرت کرنی پڑے گی، تم نے ان کو تکلیف دی ہے. لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اور میں نے اسے کہا بھی کہ جتنی ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ وائس مجھے سینڈ کریں. جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی جو ہے وائس ریکارڈ کروں گا، آپ نے ریکارڈ کی ہے، وہ مجھے ذرا سینڈ کر دیں، میں دوستوں کو دکھاؤں، بتاؤں کہ ہماری بات کیسے ہوئی ہے، ہماری بات کیسے ہوئی ہے. لیکن ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا. دیکھیں یہ ان کی، اگر یہ منصف مزاج ہوتے مرزا اور اس کے ماننے والے تو یہ حرکتیں نہ کرتے. بھائی آپ مجھے وائس میں ریکارڈ بھیجیں آپ، تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ ہماری بات کس طرح ہوئی ہے، عوام کو پتہ چلے. تو اتنی واضح چیز ہونے کے باوجود جو بندہ بھاگ جائے پھر مرزا کا دفاع کرے. جو مرزا کہتا ہے کہ بنیادی ان کا عقیدہ ہے، آپ کسی بھی سنی سے پوچھیں وہ کہتا ہے ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں. وہ بہت وہی لے جائیں گے جناب مناظرہ اس بات پر نہیں ہوا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں. وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو اللہ کے ولی کا دفاع کریں کہ اللہ کے ولی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو یہ مسلمان کروڑوں مسلمانوں کو کافر بنانے والا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو کافر بنانے والا ہے. اور یہ کفر کا ان پر فتویٰ لگا رہا ہے. جب کروڑوں مسلمانوں پر یہ بندہ فتویٰ لگائے گا تو خود کافر ہو جائے گا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہو رہے ہیں. دوستو اپنے ایمان کی فکر کیجئے. بلکہ اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا بنیادی. تو ہم کہیں گے اگر آج کوئی بھی مرزا یا اس کا چیلا، جس طرح مرزا کے چیلوں نے چشتی رسول اللہ پڑھا، ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا اس پر. اس نے گلیوں میں جا کے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو. مرزا کے چیلے نے کہا، ہم نے کہا اس نے کفر کیا ہے. اور اس کو 66,000 ویوز آئے تھے اس ویڈیو پہ. میں نے کافی پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ مرزا کے 66,000 مرید، یہ جو شاگرد ہیں وہ مرتد ہو گئے. میری اس پر ویڈیو ہے. تو مرزا کے 66,000 جو ہے نا وہ شاگرد کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. کیونکہ وہ کہتا ہے گلیوں میں جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اور کس کے کہنے پر؟ مرزا کے کہنے پر. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. تو جو مرزا کے ماننے والے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایسے شخص سے بچیں جو تمہیں کافر بنا دے، جو تمہیں مشرک بنا دے، جو تمہیں گستاخ بنا دے. اور اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے کوئی نہیں ہے. وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اللہ اپنے محبوبوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں. اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے مقابلے نبی تو شے کوئی نہیں ہے. یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے. تعریف کر رہا ہے اس بات پر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو پیشاب ہی نہیں روک سکتے. مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. آیا نا داڑ تھلے تہاڈی. مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. اتنی بڑی توہین نبیوں کو پیشاب سے ملانا، ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. ایسے سے کوئی بندہ محبت کر سکتا ہے؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں جان قربان کرنی ہے، آپ علیہ السلام کے نام پر. اور یہ شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے پیشاب کو ملا رہا ہے. اتنا بڑا گستاخ، اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، اور یہ اپنا بنیادی عقیدہ بیان کر رہا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایسے کوئی بھی جوان بچہ اگر ہم سے بات کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن وہ اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور منصف مزاج رہنا ہے. منصف مزاج،
جو آپ بات ہوئی آپ اسی طرح آپ دوسرے کو بھیجیں کہ ہاں جناب یہ میرے سے بات ہوئی ہے، آپ یہ ریکارڈنگ لے لیں، ساری دنیا کو پتہ چلے۔ تو یہ بات میں نے اس لڑکے سے کی، اللہ اسے ہدایت دے، اور جو ہمیں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب دوستوں کو دونوں جو ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، جو آپ سپورٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایسے فتنوں سے بچیں، ایسے فتنہ پر لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچیں، اپنی آخرت اپنی بہتر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔